السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامی ابراہیم اور آج اپنی اس ویڈیو میں پاکستان میں جو لوگ زیر حراست ہیں، قائدین نیب کے پاس ہیں یا عدالتی حکم کی وجہ سے بند ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا یہ سب کچھ کیا ہمیں بتا رہا ہے۔ ایک پرسیپشن یہ بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، نواز شریف صاحب کو پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کو پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق شاید ڈیل تو ہو جائے گی، لیکن پیسے ویسے کا کوئی چکر نظر نہیں آ رہا۔ نہ زرداری صاحب پیسے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ نواز شریف صاحب پیسے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صورتحال سے آپ کو پہلے آگاہ کر دیتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز میں سے اڈیالہ جیل واپس بھیج دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو بے نظیر بھٹو بننے کا بھوت سوار تھا، نیب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھوت اتر گیا ہے اور مریم صاحبہ بہت خاموش ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا جو احد چیمہ اور فواد حسن فواد جو بڑے خاص قریبی بیوروکریٹس جناب شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے اور جن لوگوں پر پابندی لگائی گئی ہے ملاقات کے لیے، ان کے ساتھ اب کیا ہوگا، آج اس پوری ویڈیو میں یہ بتائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کو کوٹ لکھپت ان کو یہاں پمز ہاسپٹل سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے واپس اڈیالہ جیل، وہ آج چلے گئے۔ جو ان کے میڈیکل ٹیسٹنگ ہوئی اس کے مطابق رپورٹس یہ آئی ہیں کہ وہ بالکل توانا ہیں، ماشاءاللہ صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے، دل ان کا ٹھیک دوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے۔ اب کمر کا درد اگر آدمی بتائے تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے یہ جاننے کے لیے، ڈاکٹروں کے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ واقعی کیا کمر میں درد ہے یا نہیں۔ مریض کی جو گفتگو ہے یا جو مریض بتاتا ہے ڈاکٹر اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ بہرحال جو سجیشن آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ آصف زرداری صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جا کر تو آپ کی فزیو تھیراپی سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے، ان کی فیملی کے لوگوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے انہوں نے کہا کہ ہدایات یہ ہے کہ یا تو جو عدالت کے حکم سے لوگ آئیں گے وہ ملاقات کر سکیں گے آصف علی زرداری صاحب سے، یا پھر سرکار جس کو اجازت دے گی ایگزیکٹو۔ تو اجازت صرف سردار لطیف کھوسہ صاحب کو ملی جو ان کے وکیل تھے، باقی ان کی فیملی کو اجازت نہیں ملی، جس پر بڑا شور شرابہ ہوا اور آج انہیں بٹھا کر ویل چیئر پر ڈالا گیا ایمبولنس میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چل بھائی سونیا، تیری منزل جو ہے وہ اڈیالہ جیل ہے، وہ وہاں پہ چلے گئے۔ اور اڈیالہ جیل میں انہیں ایئر کنڈیشنر نہیں ملا۔ عمران خان صاحب نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں دوں گا کسی مجرم کو اے سی، یہ عدالت میں بھی بڑا کل لطیف کھوسہ صاحب نے پرسوں رولا ڈالا، کولر ہے وہاں پر، ان کو ایئر کنڈیشنر کی سہولت نہیں ملی۔ اور آج جو ویڈیو چلی ان کی جاتے ہوئے کہ سب نے دیکھا ان کی حالت کیسے تھی، کمزور بہرحال تھے وہ، لیکن اب جیل ہے، وہاں پر کسی انعام لینے کے لیے تو نہیں گئے، اس لیے سختی برداشت کرنی پڑے گی اور اے سی کے بغیر رہنا پڑے گا، جو کہ ایک ان کے لیے خاصا مشکل کام۔ دوسرا اب آ جاتے ہیں ذرا احد چیمہ اور جناب فواد حسن فواد، ایک پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، اور احد چیمہ جو آپ سمجھیں کہ چیف آف سٹاف کے طور پر ہی کام کرتے رہے شہباز شریف صاحب کے۔ ان سے بھی بہت سارے لوگ پیچھے ملتے رہے، نرمی ہوتی رہی، لیکن اب سختی کر دی گئی اور جیل حکام نے دو جو بیوروکریٹس تھے، ایک نبیل اوان صاحب اور ایک زاہد زمان صاحب۔ نبیل اوان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ اور زاہد زمان صاحب بھی سیکریٹری تھے، ان کو خیر نوٹیفیکیشن اب کر دیا گیا، ان کا صوبائی سیکریٹری تھے وہ شاید ان کو او ایس ڈی لگا دیا گیا کیونکہ، لیکن وہ اگلے ایک دو دنوں میں باہر جانے والے ہیں۔ یہ بہت تسلسل سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں کہ احد چیمہ سے اور فواد حسن فواد سے، اور بڑی اپنے ساتھ ان کی وفاداری دوستی کا وہ نبھایا ہے، لیکن جیل حکام نے ان سے کہا کہ ہمیں اب یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو، تو اس لیے آپ یہاں پر نہ آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا جو ریکارڈ ہے وہ نیب کے حوالے کیا گیا،
اور یہ بھی انڈر انویسٹیگیشن آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ان سے ملے ہیں، اور بتایا یہ جاتا تھا کہ یہی لوگ ہیں جو برج ہیں بیوروکریسی اور ان کے درمیان اور شریف خاندان کے درمیان. تو وہ سختی ہے، اب ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، یہ بتا دیا گیا، انہیں واپس بھی بھیج دیا گیا، ملاقات نہیں کرنے دی گئی. جناب شہباز شریف صاحب، پہلے تو یہ تھا کہ نیب کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کے پاس گھر جا کر 3 ممبر کمیٹی ان کی کرے گی، تحقیقات کرے گی، لیکن اب پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ نہیں، اب نئی تاریخ دے دی جائے گی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہانے بازی ہے وہ بھی ان کے کمر کا درد کا، یہ نیب کے لوگ بتا رہے ہیں. اور اس بات کا بہت شدید اور قوی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب جب آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا انویسٹیگیشن کے لیے. جب وہ آئیں گے سوال و جواب کے لیے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ میں بالکل آپ کو کوٹس بتا رہا ہوں کہ نیب والوں نے یہ کہا کہ بہت خاموش رہتی ہیں، چپ رہتی ہیں، گوشت خور ہیں، چکن اور مٹن کھاتی ہیں، کھانا گھر سے پک کے آ رہا ہے ان کا، جناب مریم صاحبہ کا. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو بننے کا جو بھوت ان پر سوار تھا وہ بھوت اتر چکا ہے. یہ نیب کے لوگوں نے بتایا کہ بھوت جو تھا ان پر سوار، جو لیڈرشپ کا کہ وہ پتہ نہیں کیا کریں گی، کیا بنے گی، کس کو فالو کریں گی، وہ ختم ہو چکا ہے. زیادہ بات نہیں کرتی، چپ رہتی ہیں، کافی پیتی ہیں، اور زیادہ جو ہیں وہ اب کسی سے بات نہیں کرتی. دوسری جانب جو حمزہ شہباز ہیں وہ بڑے تسلسل سے اور بڑی کہتے ہیں بڑی ہمت سے، بڑے جوش سے اپنی بھرپور زندگی نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں اور حشاش بشاش ہیں. ان کی ملاقات وہاں پر ان سے تو نہیں ہوئی مریم صاحبہ سے، لیکن ان کے پاس ہی ہیں، اور خاصے بہتر ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ خاصے بہتر ہے. جو بات تھی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو ان کے ساتھ تو جو معاملہ ہے وہ سخت کر لیا گیا. جو پرائم منسٹر نے کہا کہ AC نہیں دوں گا، اور ان کے جو فیسلٹیز ملتی ہیں یا یہ جیل کو جس طرح سے یہ استعمال کرتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے ساتھ جو ان کو رعایات ملیں گی یا نیب قوانین میں جو تبدیلیاں ہوں گی، اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ یہ کوئی پیسے دے رہے ہیں. یہ بہت سارے لوگ آپ کو جھوٹ بولیں گے، جھوٹی خبریں دیں گے، آپ سے یہ کہیں گے کہ جی بالکل فلاں بندے نے انتہا دے دیا ہے کہ وہ اتنے بلین دے رہا ہے، یہ اتنے بلین لے رہا ہے. آپ یقین کریں جب تک پرنس محمد بن سلمان کی طرح ان کو الٹا نہیں لٹکایا جائے گا یہ کوئی بھی پیسے نہیں دے گا. اور اس کے لیے ایک ول چاہیے. جو اس وقت بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں یا اور بہت سارے دوسرے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ جی کشمیر میں یونٹی چاہیے، اس موقع پر ہم یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خود ان کے بہت سارے بیوروکریٹس، بہت سارے اور دوسرے لوگ کیونکہ خود ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ گئے تو پھر ہم بھی جائیں گے. تو وہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قوانین بھی نیب کے تبدیل ہو رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ رعایت ملے گی ان چوروں کو، چکاروں کو، بیوروکریٹس کو، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیسے دینے کے لیے تیار ہے. آپ یقین کریں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو نظام ہے اس کو چلایا جائے. لوگوں کو ایک دفعہ پھر ماموں بنا دیا جائے گا یہ کہہ کر، اور یہ کہانی سنائی جائے گی بڑی ٹیکنیکل انداز میں کہ جناب بس فلاں نے پیسے دے دیے، فلاں پیسے دے رہا ہے اور فلاں نے یہ کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ حکومت میں جنہوں نے آ کے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے وہ بہت نرمیاں اپنے لیے، اپنے جیسے چوروں کے لیے وہ نرمیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے پاس تفصیلات آ چکی ہیں ناظرین. میں آپ کو اگلے پروگرام میں، اگلے اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پوری خبر دوں گا کہ نیب میں کس طرح سے نیب قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو 90 دن کا جو ریمانڈ تھا سرکاری افسر کے لیے وہ 45 دن کا کر دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمانت دینے کا اختیار تھا جو ان لوگوں کو نیب پکڑتی تھی وہ صرف ہائی کورٹ کو تھا، پری اریسٹ بیل اور پوسٹ اریسٹ بیل. لیکن اب وہ اختیار جو ہے وہ نیب عدالت کو دینے کی بات سوچی جا رہی ہے. اور میں پوری تفصیل دوں گا اگلی ویڈیو میں کہ جو یہ پلی بارگیننگ کا اختیار جو نیب کے پاس تھا وہ وزیر اعظم کے پاس چلا جائے گا اور وزیر اعظم ایک اپنی کمیٹی بنائیں گے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پرپوز لا ہے.
تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر میں جو میری اگلی ویڈیو جو آ رہی ہے اس میں آپ کو بحث کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا ایک ایک چیز کہ یہ کیوں سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے, یہ تو رعایت دی جا رہی ہیں. بہرحال جیسے ہی اگلی صورتحال آئے گی آپ کو انشاءاللہ اس سے میں آگاہ کروں گا.